اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس ویڈیو میں بات کروں گا مغویہ بچی کے حوالے سے۔ دو تین باتیں کرنی ہے۔ مغویہ بچی جو تقریباً پچھلے 18 دنوں سے اپنے والدین کے پاس ہے، اور جس کے پاس چائلڈ پروٹیکشن کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ان دونوں ملاقاتوں کی جو رپورٹ ہے، پہلی ملاقات کی 20 منٹ کی ویڈیو تھی، دوسری ملاقات کی 22 منٹ کی ویڈیو ہے۔ یہ دونوں ویڈیو ظہیر گینگ کے لیے یقیناً موت کا پروانہ ہے، اور مہدی صاحب نے جو درخواست دی ہوئی ہے پرماننٹ کسٹڈی کے لیے، ان کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ ان ساری باتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بچی اپنے گھر میں خوش ہے، بچی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ بچی نے اپنے اصلی وارثوں کے پاس جگہ حاصل کی ہے، جو اس بچی کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، اور اس بچی کو پروان چڑھایا۔ دھوکہ دے کر اغوا کرنے والے نہیں، بلکہ محبتیں دے کر گھر میں پروان چڑھانے والے مہدی علی کاظمی اور ان کی مثل۔ بچی کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس کا اصلی گھر کون سا ہے، اور بچی یہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یقیناً بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں، بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا، بچی نے بتایا کہ اس کی سالگرہ منائی گئی، وہ سالگرہ جو پچھلے سال ان درندوں کے چنگل میں ہونے کی وجہ سے نہیں منائی گئی تھی، سالگرہ منائی گئی۔ اس سالگرہ کی بات پر ظہیر گینگ کے جو سہولت کار ہیں، قذابہ گینگ، انہوں نے یہ پہلے کہا کہ 18ویں سالگرہ ہے۔ پاکستان کا میڈیکل بورڈ اس چیز کو کہہ چکا ہے کہ یہ لڑکی 14 سال کی ہے، تو پھر 18ویں سالگرہ یہ شاید نشے میں ہی منا سکتے ہیں، مدہوشی کے عالم میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سالگرہ کی تصویریں، ویڈیوز کیوں نہیں جاری کی گئی۔ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کو مزید باتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اپنے گھر کی پرائیویٹ ویڈیوز تانیہ شاہ جیسی لڑکی نے وائرل ضرور کی تھی، مہدی کاظمی صاحب ابھی تک وائرل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جب ان کا دل ہوگا، کچھ تصویریں وہ میڈیا کو دکھا دیں گے، معاف کیجیے گا، وہ عدالت کے سامنے بھی رکھ دیں گے، کیونکہ وہ پابند نہیں ہے ان گینگسٹرز کے اور ان سہولت کاروں کے گھر کا پرائیویٹ فنکشن، اور اس کی تصویریں مانگ بھی کون رہے ہیں؟ اغوا کار مانگ بھی کون رہے ہیں؟ اغوا کاروں کے سہولت کار، چونکہ ان کو بیچنے کے لیے کچھ اور چورن چاہیے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی سوچ پر لعنت، ان کے کردار پر لعنت ہے کہ جو جس طرح یہ باتیں سوچتے ہیں نا، اب یہ جان چکے ہیں کہ ان کے پاس اب کچھ رہا نہیں ہے، اور جس دن بچی تیار ہو کے عدالت میں آئے گی، اس دن یہ اپنا منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس دن ان کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس دن یہ ذلت اور گمنامی کے بہت گہرے اندھیرے میں جا گریں گے۔ جتنا ہمت ہے پھڑپھڑا لو، جتنا کر سکتے ہو جھوٹ بول لو، ڈالر کمانے ہیں، جھوٹ بولنا تو پڑے گا۔ سچ
تم لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا. بچی اپنے گھر میں خوش ہے اور درندہ زہیر کانٹوں پہ سوتا ہے. اور یہی سچ ہے جو ان لوگوں کو سہولت کاروں کو ماننا پڑے گا. اب لڑکی ان کے ہاتھ نہیں آنے والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.